بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم سورہ انعام کے بارے میں مختصر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم، اور اس سورہ کی ہم دو حصے کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں پہلا حصہ ذکر کریں گے۔ پہلے حصے میں توحید الہی کے اللہ رب العزت نے 9 دلائل ذکر کیے ہیں، قاطع دلائل ذکر کیے ہیں۔ سورہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے کائناتی اور عقلی دلائل دیے گئے۔ سب سے پہلی دلیل تخلیق کائنات کے متعلق دی گئی ہے کہ آسمانوں، زمین، اندھیروں اور روشنی کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے اندھیروں کو بھی پیدا کیا اور روشنی کو بھی پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ ہی رب ہے۔ اس آیت میں اللہ کی ربوبیت کی قاطع دلیل دی گئی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہوں۔ اور دوسری دلیل اسماء و صفات کا کمال بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہی زمین و آسمان کا اکیلا معبود ہے جو ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اسی کی بادشاہت ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہر چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تیسری دلیل توحید کے اوپر اس صورت میں آیت نمبر 18 کے اندر دی گئی کہ وہ مکمل بادشاہت رکھتا ہے اور مکمل غلبہ بھی رکھتا ہے۔ تمام کائنات کا مالک وہی ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ چوتھی دلیل سورت میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس میں اللہ کی شہادت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت کی اپنی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی گواہی اور شہادت سے بڑھ کر بھلا اور کس کی گواہی اور شہادت ہو سکتی ہے۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان گواہ ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یہ گواہی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی اس صورت کی آیت نمبر 19 میں۔ پھر اللہ رب العزت نے 5ویں دلیل بھی ذکر کی توحید کے اوپر، توحید الہی کے اوپر، آیت نمبر 59 کہ علم غیب اور رحمت یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں۔ غیب کی چابیاں صرف اس کے پاس ہیں اور وہی بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 59 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ پھر چھٹی دلیل توحید الہی کے اوپر دی گئی کہ قوت و تدبیر بھی اسی کی ہے، رات کو سلانا، دن کو اٹھانا اسی کے قبضے میں ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہیں رات کو سلا دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، گویا دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر 7ویں دلیل اللہ رب العزت نے ذکر کی آیت نمبر 63 میں کہ شدائد میں پناہ گاہ صرف اللہ کی ہی پناہ لی جا سکتی ہے، اسی کی پناہ قابل اعتبار ہے۔ مصیبت کے وقت کافر بھی صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر خالص اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میری توحید کے اوپر قاطع دلیل ہے کہ کافر بھی جب مشکل میں پریشانی میں پھنستا ہے تو وہ بھی مجھے پھر یاد کرتا ہے۔ ایسے ہی 8ویں دلیل توحید الہی کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہے وہ انبیاء کرام کی شہادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء نے توحید کی گواہی دی۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر۔ 9ویں اور آخری دلیل اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو ذکر کی اپنی توحید کے اوپر، وہ یہ کہ نظام کائنات کا جو نظم ہے وہ اس کا خالق اور مالک ہے۔ یعنی یہاں تک کہ جو بیج کے پھوٹنے سے لے کر، جو زمین کے اندر کسان ڈالتا ہے، بیج کے پھوٹنے سے لے کر سورج اور چاند کے حساب تک سب ایک مربوط نظام میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ کچھ مختصر تفسیر تھی سورہ الانعام کی۔ انشاءاللہ جلد اس کا دوسرا حصہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔